جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے متعلق اور قرآن پاک کی تفسیر کی ابتدائی باتوں سے متعلق موضوعات گوشت کل یہ آپ نے پڑھا تھا قرآن پاک کے متعلق چند ضروری مسائل۔ تو اب قرآن پاک کی فضیلت مجموعی حیثیت سے اور قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے طریقے کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ میں جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر اور وضاحت گوش گزار کی جائے گی۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں قرآن پاک کے متعلق یہ فرمایا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے سب سے بہتر بات نازل فرمائی۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں۔ تو حدیث کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، گفتگو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ وہ اللہ کے بندو، قرآن کی بات، اللہ کی بات کے نازل ہونے کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو قرآن پاک پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ بتاؤ کہ پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے؟ یعنی اللہ کی بات کے بعد تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جس پر تم ایمان لاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک اللہ کی بات، اللہ کا کلام، تمام کلاموں سے اعلیٰ، افضل، ارفع، اشرف۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اشرف کتاب، یہ افضل کلام اپنے اور اپنے افضل رسول کے اوپر نازل کیے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے خاتم اور سب سے فضیلت اور شرافت والے نبی پر قرآن پاک نازل کیے۔ سورہ بقرہ میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نہیں یہ سورہ بقرہ میں تلک الرسل، کہ یہ سب رسول ہیں، ذکر فرمایا اللہ نے جہاں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پھر ان انبیاء اور رسل میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو تمام انبیاء اور رسل سے بلند ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں سے سب سے اشرف رسول پر اشرف کتاب قرآن پاک نازل، اور پھر یہ اشرف فرشتے کے ذریعے سے کتاب ملی ہے، جس فرشتے کے ذریعے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، یعنی جبرائیل، وہ فرشتہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ عظیم کتاب ہم نے جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کی۔ اور پھر یہ کتاب ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن حکیم جس خطہ زمین پہ نازل ہوا ہے وہ خطہ تمام زمین کے خطوں سے فضیلت والا ہے، افضل ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا پہلا گھر جس زمین میں بنایا گیا ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور جہان بھر کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ یہ حرم ہے، اللہ کا محترم گھر ہے۔ تو یہ مکہ جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ الحرام ہے، تو اسی سرزمین میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور فرماتے ہیں کہ جس بابرکت مہینے میں یہ قرآن نازل ہو وہ مہینہ بھی سب سے افضل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے، جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے، تو یہ افضل ترین مہینہ ہے، عظمت کا مالک مہینہ ہے، برکتوں کا مالک مہینہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلہ قدر میں نازل کیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر کتنی افضل ہے یہ تو اللہ پاک جانتے۔ تو قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نزول سب سے اشرف رات میں ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت گویا تمام وجہوں سے مکمل ہے، یعنی جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے قرآن پاک فضیلت اور کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل کو قرآن پاک پر ختم کر دیے، اور اس کے بعد نبی اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی مجموعی فضیلت کے حوالے سے چند معروضات میں نے امام ابن کثیر کے حوالے سے عرض کر دی۔ اب کچھ تفسیر قرآن کے حوالے سے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ تفسیر کبیر میں، اتقان میں، فی علوم القرآن اور اس طرح سے دیگر تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تشریح اور وضاحت سب سے پہلے تو خود میں تلاش کرتے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت دوسرے حصے دوسری آیت کی تفسیر کرتے۔ ایک جگہ میں ایک مسئلہ مجمل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک دوسری جگہ میں اس کی تفصیل کو، تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی تفسیر جو کی جائے گی وہ قرآن سے کی جائے گی، یہ یاد رکھیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا ضابطہ یہ ہے کہ اسے خود قرآن پاک میں تلاش کرو۔ اگر ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل مل جائے، اگر ایک جگہ میں اصول بیان ہوا ہے تو دوسری جگہ میں اس کی فروعات اور وضاحتیں ہو جائیں گی۔ اگر کوئی مسئلہ، نمبر 2، قرآن پاک میں مکمل طور پر واضح نہ ہو، پھر اس کی تفسیر اور وضاحت کے لیے سنت، تفسیر کا معنی بھی کھولنا، واضح کرنا چیز کا، نبی علیہ السلام کی سنت سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو
یہ منصب عطا کیا ہے. سورہ نحل میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف نصیحت اور قرآن میں سے، آپ اس کی وضاحت. تو یہ منصب قرآن کی تفسیر کا نبی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، ہر اہل غیرہ کو نہیں ہوا ہے. نہ یہ نہیں ہوا ہے. آپ جو فرمائیں گے اور جو کر کے دکھائیں گے وہ قرآن کی تفسیر ہوگی. اما سے کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، حضور علیہ السلام کے اخلاق، عادات، طور طریقے، رہن سہن، تمدن، برتاؤ، معاشرت، آداب زندگی کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن. ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار وہ تو قرآن تھے. تو لہذا سنت ایسی چیز ہے جو قرآن پاک کو بیان کرتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے. جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں سند کے لحاظ سے یاد رکھیں وہ قرآن پاک کی شرح ہے. تو قرآن پاک واضح وحی ہے، وحی جلی کہتے ہیں واضح کو. لیکن جو باتیں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہیں خفی ہے، وہ بھی وحی ہے. تو بہرحال قرآن پاک کی تفسیر یا تو قرآن سے ہوگی اور قرآن کے بعد تفسیر کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ حدیث ہے. تو پھر انشاءاللہ جو بھی چیز تفسیر کے حوالے سے مطلوب ہے حدیث میں مل جائے گی اگر قرآن میں نہیں ملی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک انصاری صحابی جناب معاذ بن جبل کو یمن کے ایک مبلغ اسلام، معلم قرآن اور گورنر بنا کے بھیجا. دو حیثیتوں میں، ایک تو وہ معلم تھے، دوسرا وہ گورنر. تو یہ دین کی تعلیم تو حکومتوں کا کام ہے. خیر بہرحال روانگی کے وقت نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا، یہ حدیثوں میں واقع ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو، لوگوں کے باہم نزاع بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے دنگے فساد بھی ہو جاتے ہیں، آراء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تمہارے سامنے لوگوں کے مقدمات پیش ہوں گے، تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ پھر اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سب سے پہلے تو میں مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں دیکھوں گا، تلاش کروں گا. اگر وہاں سے رہنمائی حاصل ہو گئی تو اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. حاصل نہ ہوئی تو پھر میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا. یعنی مجھے واضح طور پر نہ ملی وہاں، لیکن اگر قرآن میں انسان انتہائی تدبر کرے سب کچھ ہے. سچی بات کروں، آج کے لوگوں کو لغت آتی، عربی آتی، جب عربی آتی نا تو وہ پھر ان کو حدیث بھی صحیح سمجھ آتی. ابھی بہت دور ہیں لوگ. تو فرمایا کہ اگر مجھے قرآن پاک سے کوئی چیز واضح طور پر نہیں ملی، میں آپ کی سنت مبارک کی طرف رجوع کروں گا. اگر میں مطلوبہ چیز وہاں بھی نہ پا سکا ثم اجتہد برائی، پھر اپنی رائے سے میں اجتہاد کروں گا. یعنی جو بات قرآن و سنت کے مطابق مجھے اپنی رائے سے معلوم ہوگی اصول کے مطابق فیصلہ کروں گا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما یحب و یرضا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس نے رسول کے بھیجے ہوئے رسول، یعنی رسول کا معنی قاصد، نبی علیہ السلام اللہ کے قاصد ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قاصد ہیں. تو فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے بھیجے ہوئے کو
اس چیز کی توفیق دی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، تو گویا یہ بھی اصول طے ہو گیا، جب کوئی چیز قرآن و سنت سے نہ مل سکے تو پھر ایسے مسئلے میں اہل علم، مجتہدین، مستنبطین اپنے اجتہاد کے ذریعے اس کو حل کریں گے، ماہرین قرآن سننا۔ ظاہر ہے کہ ہر فن کے ماہرین ہیں، کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تفسیر یہی ہے کہ وہ ہر مسئلے میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، اگر وہاں وضاحت نہیں ملتی تو پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تلاش کرتے ہیں، اگر حدیث میں کوئی چیز نہ ملتی تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھتے ہیں، اگر صحابہ کرام کسی مسئلے پر متفق ہو تو اس کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جس مسئلے پر صحابہ متفق ہو جائیں اس کو زیر باس امت نہیں لا سکتی، اجماع امت ہو چکا ہوتا ہے، جیسے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہے، اور اسی طریقے سے جناب والا تراویح کے اوپر 20 رکعت پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ کا، ختم ہوگی بات، پھر کیا دنگے فساد ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن و پاک میں وضاحت نہیں ملتی ہے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش، وہاں بھی کسی مسئلے کی وضاحت نہ ملے تو پھر اقوال صحابہ کو دیکھ، اگر صحابہ کرام کسی مسئلے پر متفق ہو تو اس کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ میں اختلاف ہو تو پھر امام صاحب صحابہ کے اقوال میں سے کسی ایک قول کو کسی بنا پر کسی وجہ اور دلیل سے ترجیح دیتے، اگر صحابہ کے اقوال سے بھی معاملہ واضح نہ ہو تو پھر تابعین کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس علمی میدان کے مرد ہیں، ہم بھی اس علمی میدان کے مرد ہیں، کیونکہ امام صاحب بھی تابعین میں سے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت یعنی صحابہ کا اجماع، اور چوتھے نمبر پر اجتہاد۔ تو بس تفسیر اس ذریعے سے ہوگی۔ یہ جو اپنی طرف سے لوگ اپنی یعنی رائے سے یا اس طریقے سے اپنی عقل سے تفسیر کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے بھائی پہلے یہ بتاؤ یہ تفسیر تم کہاں سے نقل کر رہے ہو، بس تفسیریں تو حدیث کے اندر موجود ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اس پر باقاعدہ باب باندھے۔ صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو جہاں خلفاء راشدون ہوں گے پہلے ان کو ترجیح ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ یہ ہدایت اور استقامت پر ہے۔ کیونکہ ان حضرات نے خود نبی علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا، بلکہ دیکھا سب کچھ، تو تشریح سنی قرآن پاک کی، تو لہذا یہ سب سے پہلے اللہ اکبر۔ تو جماعت صحابہ، ان میں پھر بڑے نمایاں نام ہیں صحابہ کرام میں تفسیر کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی شخصیت بہت مشہور ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تہجد کی تیاری میں موسم کے مطابق پانی تیار کر کے وہ دیا، اور تہجد کی تیاری میں آپ کا تعاون کیا، ذاتی خدمت کی نبی علیہ السلام کی، کیونکہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ تھی، تو یہ اپنی خالہ کے پاس، چھوٹے بچے تھے، رات کو رہنے کے لیے جیسے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں خالوں کے پاس چلے جاتا ہے، تو یہ ان کو شوق ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو کہہ تو بند میں رکھتے نا ان کو، وہاں جا کے ذرا دنگے فساد مچا لیتے، تو وہ بھی چلو پیار میں کچھ نہیں کہتے، تو یہ بچوں کی نا ایک مطلب ماں باپ کے سے وہ تنگ ہوتے تو چلے جاتے ہیں، بعد اوقات نہیں بھی تنگ ہوتے تو وہاں ان کو کھلا ماحول ملتا ہے۔ تو یہ شروع سے نا یہ بچوں میں چلا رہا ہے، تو وہ اس طرح اپنے عزیزاؤں کے پاس رہائش کے لیے چلے جاتے رات، تو وہ نبی علیہ السلام کے عبادات، معمولات رات کے مشاہدہ کرتے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، 10 11 سال 12 سال، تو دینی معاملات کو سیکھنے کے لیے تو وہ اکثر نبی علیہ السلام کے گھر میں اپنی خالہ کے ہاں قیام کرتے تھے، رات کے وقت جو حضور اسلام کے اعمال کا مشاہدہ ہے وہ کر سکتے،
اس لیے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ دیکھو وہاں جا رہے ہو نا، اچھی چیزیں نوٹ کرنا. بچوں کا رشتہ دار خواتین کے پاس، خالاؤں پھوپھیوں کے پاس رات گزارنے کے بھی آداب ہیں. ان کو یہ ماں باپ سکھائیں، یہ اسلام میں طے شدہ چیزیں ہیں، یہ سکھانے چاہیے. وہ گئے اس لیے تاکہ نبی علیہ السلام کے مبارک اعمال جو رات کی عبادات ہیں وہ مشاہدہ کریں. تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر تو ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے کہ بچے اپنے رشتہ دار خواتین کے پاس رات کیسے گزاریں اور کیا نوٹ کریں، کیا درگزر کریں، کیا ماں باپ کو بتائیں، کیا نہ بتائیں. اللہ اکبر. اور وہاں جو ان کی خالہ کا خاوند ہے وہ کیا سلوک کرے ان کے ساتھ، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ ہمارا نہیں ہے فی الحال. تو انہوں نے کہا میں اعمال کا مشاہدہ کروں. تو ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو ابن عباس نے پانی کا لوٹا رکھ دیا تاکہ آپ وضو کریں. نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے حضرت میمونہ سے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا، عبداللہ نے رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ وفقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے. تو نبی علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا وافر علم عطا کیا. حضرت علی کے زمانے میں وہ تھوڑا عرصہ گورنری پر بھی رہے، لیکن اس کے علاوہ ساری عمر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے. اور حضرت مجاہد ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے 30 مرتبہ قرآن پاک اور اس کی پوری تفسیر اول سے آخر عبداللہ ابن عباس سے پڑھی. تو عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کا بہترین ترجمان وہ کیا ہے؟ وہ عبداللہ ابن عباس. ترجمان القرآن کہا گیا ان کو. ویسے رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. حضرت عمر کی شورا کے رکن بھی تھے. خیر بہرحال اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے، بالکل حرام. جو تفسیر منقول ہی نہیں ہے صحابہ سے، نبی علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے، وہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اب بھرمار ہے سوشل میڈیا پہ، اپنی رائے سے تفسیریں ہو رہی ہیں جناب. یہی ٹھوکر کھائی ہے پرویز نے اور جناب والا منکر حدیث لوگوں نے، قادیانی نے، جی اور بہت سے لوگ کھا رہے ہیں، ابھی کھا رہے ہیں. کس کا نام لیں؟ بعض جگہ میں خود مولانا مودودی سے بھی یہ خطا ہوئی ہے. انہوں نے یونس علیہ السلام کے متعلق کہہ دیا ان سے سنگین غلطی. میرے پاس ان کے 10 خطوں سے نسخہ موجود ہے، حالانکہ کتنے بڑے عالم سے، اتنا بڑا کام کیا انہوں نے. کیا ضرورت تھی یہ بات لکھنے کی؟ یہ کہیں پڑھا تم نے؟ کہیں یہ قرآن میں آیا؟ کہیں اللہ نے بتایا؟ نبیوں سے سنگین غلطیاں ہوں تو بات ہی ختم ہو گئی. سنگین غلطی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں. پھر تو یعنی کتنے گئے گزرے دور میں جی مسلمان مسلسل گناہ کی زندگی سے اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے یا افسوس کرتا ہے. کسی کوئی وقت تو آتا ہے نا، کہاں لا کھڑا کیا انہوں نے. وہ بہرحال بعد میں یہ بات تو نکال دی گئی، لیکن سن 1961 کا جو نسخہ ان کے دستخطوں سے چھپے میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. نبی تو نہیں تھے، معصوم تو نہیں تھے. ہم ان کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں معاف فرما دے. ان کی دینی خدمات سے انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال انہوں نے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ذاتی رائے سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کر ڈالی، تو اچھی بات نہیں ہے، جو حرام ہے. تو اپنی ذاتی رائے سے قرآن پاک، لیکن کسی ایک آدھ بات سے سارا وہ نہیں ہو جاتا. ان کی علمی خدمات
جو ہے وہ نہیں ختم ہو جاتی. تو قرآن پاک کی تفسیر کرنا یہ حرام. اگر کوئی شخص ایسی رائے رکھتا ہے جو قرآن پاک کی مراد نہیں ہے اور پھر وہ اسے قرآن کی کسی صورت یا آیت پر چشمہ کرتا ہے تو یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام اور تمام سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم کر کے اسی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے رہے اور کسی نے بھی اللہ کی منشا کے خلاف اپنی رائے کو کوئی دخل نہیں دیا ہے. تفسیر بر رائے یہ تو ڈاکے چوری اور زنا سے بڑا جرم ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ او بما لا یعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی ہے یا ایسی بات کی ہے جس کو وہ نہیں جانتا ہے، کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، بس ویسے اپنی طرف سے دل کہہ رہا تھا تو ویسے کہہ دیا، تو ایسا شخص آپ نے فرمایا اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے. اور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ابن کثیر نے نقل کیے، فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ. جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی اس نے غلطی کی. بے شک اس کی بات ٹھیک ہو مگر پھر بھی اس نے اپنی ذاتی رائے شامل کی نا، اس کی رائے تھی، یہ الگ بات ہے وہ تفسیر کے ساتھ متفق ہو گئی اچانک، لیکن اپنی رائے سے تو اس نے کی ہے نا، اس نے حوالے کے بغیر کی ہے تو لہذا اس نے غلطی کی. اور ایک روایت میں تو ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ من فسر القرآن برائیہ فقد کفر، کہ جس نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی ہے گویا اس نے کفر کیا. اس لیے غیر مستند عالم کو، وہ عالم ہی نہیں ہوتا، غیر مستند بندے کو جو محض مطالعے کے بل بوتے پر ادھر ادھر سے تھوڑا بہت سیکھ سوکھ کے وہ جناب والا لیکچر دینے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو سننا حرام ہے. کسے باشد کوئی بھی ہو یہ حرام ہے. ان سے پوچھو جناب، بھلے آپ کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں، تو مستند عالم ہو کہ نہیں ہو، تمہاری سند نبی علیہ السلام تک دین کے حاصل کرنے کی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ پہلے یہ بتاؤ، سند کا اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے، بتاؤ کہاں کے فاضل ہو. من فسر القرآن برائیہ فقد کفر، تو جس نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے رائے سے کی ہے اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا ہے. ہر ارا گرا بندہ وہ بیان پہ شروع ہو گیا جناب، تو بس وہ پھر بےمانیاں پھیل رہی ہیں، شیطانیاں پھیل رہی ہیں، گمراہیاں پھیل رہی ہیں، لوگ دین سے الٹا دور ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں لوگ دینی کتابوں سے، علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے. ہر معاملے میں ایسے جہاں بھی صالحین اور اچھی چیز کے مقابلے میں 2 نمبر چیز آتی لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے. تو امام ابن کثیر نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ فاکہۃ و ابا، یہ اس میں سورہ نبا میں ہے کہ فاکہہ کا معنی تو معلوم ہے، ابن کا کیا مطلب ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. او اللہ کے بندو، مجھ پر کون سا آسمان سایہ کرے گا اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اس وقت جب کہ میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں. تو مقصد یہ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے بھائی، تو جس کا علم نہیں ہے اپنی رائے سے نہیں بتانا چاہیے بلکہ صاف کہہ دینا چاہیے مجھے اس کا علم نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو کچھ جانتے ہو وہ بتاؤ، جو نہیں جانتے ہو وہ اہل علم کی طرف سپرد کرو. بغیر علم کے اپنی رائے کو مسائل میں اور قرآن کے ترجمے تفسیر میں دخل نہ دو، یہ گمراہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ گمراہی ہے. مسلمانوں کو مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں 2 چیزوں نے تباہ کی. ایک کتاب اللہ سے غفلت، یہ سمجھیں آپ،
دوسرا قرآن پاک کی غلط تفسیر. ایک تو اکثر مسلمان قرآن پاک کی تعلیم سے بے بہرا ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں یہ ہے کیا قرآن. صرف 1-2% قرآن کی طرف متوجہ ہیں، اور وہ بھی غلط لوگوں کے ہاتھوں میں. وہ بیچارے مخلص ہیں، چاہتے ہیں قرآن ملے، لیکن کوئی سر سید کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی غلام محمد پرویز کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی فلاں کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی فلاں کے ہتھے چڑھ گیا. تو مسلمانوں کی تباہی کی دوسری وجہ قرآن کی غلط تفسیر ہے. وہ تو مسلمانوں میں سے کتنے نام نہاد مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی غلط تفسیریں کی. اب کیا کیا بتائیں ہم آپ کو. تو بہرحال ان لوگوں نے بعض صحیح حدیثوں کے انکار کر دیے، غلط بات. تو یہ تباہی کے اسباب ہیں. جو چیز انسان نہیں جانتا ہے کہہ دے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس زمانے میں سفر تو آسان نہیں تھے، وہ 1 سال کی مسافت پیدل کر کے آیا، سفر کر کے آیا، یا اس زمانے میں جو سواری تھی اس پر آئے، اور ظاہر ہے اس کو 1 سال لگنا تھا. تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل لے کر آیا. 40 مسئلے اس نے پوچھنے تھے کہ ہمارے لوگوں کو یہ مسائل ضرورت ہیں تو آپ بتائیں. 40 مسئلے اس نے ایک فہرست بنا رکھی تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو 4 مسئلے بتائے، فرمایا مجھے یہ آتے ہیں. اس نے کہا حضرت خدا کا خوف کریں، میرے حال پہ رحم فرمائیں، میں تو اتنا دور سے آیا ہوں اور سال آنے میں سال جانے میں لگے گا، میری تکلیف کا احساس فرمائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں لوگوں کو کیا کہوں گا کہ دنیا کا اتنا بڑا عالم مدینہ الرسول میں مسجد نبی میں محراب پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مسئلے نہیں آتے ہیں، تو میں کیا کہوں گا. تو عجیب بات ہے، 36 مسئلوں میں آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. فرمایا تم جا کے کہہ دینا یہ مالک نے کہا مجھے نہیں آتا. یہ ہوئی نا بات. اب لوگ تو عمل کرتے ہیں، جب ان کو غلط بتا دیں گے تو وہ غلط پر عمل کریں گے. نہ کس کو ملے گا؟ غلط بتانے والے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنی رائے سے تفسیر نہ کی جائے اور اپنی طرف سے کوئی دین کی طرف بات منسوب نہ کی جائے جب تک کہ وہ صحیح سند کے ساتھ اپنے مدعا پر واضح ہو کر وہ منقول نہ ہو. سند بھی صحیح ہو اور اپنے مدعا پر وہ واضح ہو. یہ تفسیر سے متعلق آج کی گفتگو تھی، اختتام پذیر ہوئی ہے.